دوستو اپنی کتاب کنٹروورشلی یورز میں شعیب اختر ایک تانگے والے کی داستان سناتے ہیں کہ کس طرح اس نے ایک رات خالی جیب شعیب اختر کو اپنی مزدوری میں سے کھانا کھلایا، رات بسر کرنے کے لیے فٹ پاتھ پر اپنے اڈے پر جگہ دی اور پھر اگلی صبح ماڈل ٹاؤن گراؤنڈ تک لے کر گیا جہاں پر پی آئی اے کے لیے ظہیر عباس ٹرائل لے رہے تھے۔ دوستو شعیب اختر اس واقعے کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ ایک بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھے اور ان کے والدین چاہتے تھے کہ وہ دوسروں کی طرح انجینئر اور ڈاکٹر بنے، لیکن ان کے ون ڈے اور ٹیسٹ ڈیبیو نے انہیں اس بات کا احساس دلایا کہ اب کرکٹ ہی ان کی واحد دلچسپی ہے۔ شعیب اختر لکھتے ہیں کہ اب مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ میں انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنا چاہتا ہوں، اس لیے تعلیم جاری رکھنا میرے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ میری کالج میں حاضریاں کم ہوتی جا رہی تھیں اور اپنے والدین کو منانا میرے لیے ہرگز آسان نہ تھا۔ مجھے یہ بھی علم تھا کہ لوئر مڈل کلاس سے تعلق رکھنے کی وجہ سے مجھے ایک نوکری کی بھی ضرورت ہے، لیکن مجھے ابھی تک کوئی ایسی نوکری نہیں ملی تھی کہ جس سے مجھے دلچسپی ہو۔ ایک دن میرے دوست اعجاز ارشد نے مجھے بتایا کہ لاہور میں پی آئی اے ایک ینگ لڑکوں کے ٹرائل منعقد کر رہی ہے جسے ظہیر عباس کنڈکٹ کریں گے۔ مجھے یہ بہترین حل نظر آیا کیونکہ یہ ایک ایسی نوکری تھی جسے میں واقعی ہی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے ایک بیگ پکڑا اور اپنے دوست اعجاز کو قائل کر لیا کہ وہ میرے ساتھ لاہور تک چلے۔ ہم دونوں اڈے پر پہنچے، لیکن ہم دونوں نے بس کی ٹکٹ نہ خریدی کیونکہ ہمارے پاس لاہور کی ٹکٹ خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ چنانچہ ہم نے بس کے چلنے کا انتظار کیا۔ جو ہی بس نے رینگنا شروع کیا تو ہم دونوں اس کے پیچھے لٹک کر اس کی چھت تک پہنچ گئے۔ اس بس کا کنڈکٹر بہت چالاک تھا، وہ ہر وقت اسی کوشش میں تھا کہ یہ معلوم کر لے کہ کوئی کمپنی کے خرچے پر مفت سفر تو نہیں کر رہا۔ پنڈی سے لاہور تک کا 7 گھنٹے کا سفر ہمارا اس کنڈکٹر کو ڈاج کروانے ہی میں گزرا۔ جب بھی بس کسی سٹاپ پر رکتی تو ہم نیچے اتر جاتے اور جو ہی بس رینگنا شروع ہوتی تو اس کے پیچھے لٹک کر ہم بس کی چھت تک پہنچ جاتے۔ 7 گھنٹے کے سفر کے بعد جب ہم لاہور پہنچے تو وہاں شام ہو چکی تھی اور اب ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ ہم رات کہاں بسر کریں کیونکہ ٹرائل اگلی صبح تھے۔ میری جیب میں صرف 12 روپے جبکہ میرے دوست اعجاز کی جیب میں صرف 13 روپے تھے۔ ہمیں معلوم ہوا کہ کسی بھی سستے ہوٹل میں رات بسر کرنے کے لیے 25 روپے کی ضرورت ہے۔ یوں اگر ہم رات بسر کرنے کے لیے کسی ہوٹل کا انتخاب کرتے تو ہمیں نہ صرف رات کے کھانے بلکہ اگلی صبح کے ناشتے سے بھی محروم ہونا پڑتا اور میں خالی پیٹ ٹرائل نہیں دے سکتا تھا۔ اسی اثناء میں میری نظر ایک تانگے والے پر پڑی۔ میں نے جا کر اسے سلام کیا اور اس سے گفتگو کے بعد آخر کار میں نے اپنا مدعا بیان کیا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے رات بسر کرنے کے لیے جگہ اور رات میں کچھ کھانا چاہیے۔ وہ کوچوان مسکرایا اور اس نے مجھے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ میں پنڈی کا ایک کرکٹر ہوں تو اس کوچوان نے فوراً اگلا سوال پوچھا کہ کیا تم پاکستان کے لیے کھیلتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ فی الحال تو نہیں، لیکن انشاءاللہ بہت جلد میں پاکستانی کرکٹ ٹیم میں کھیلوں گا۔ اس کوچوان نے ہنس کر میری طرف دیکھا اور مجھ سے سوال پوچھا کہ آخر میں تم پر یہ مہربانی کیوں کروں کہ تمہیں اپنے ساتھ رات بھی بسر کرنے دوں اور تمہیں کھانے کے لیے بھی کچھ دوں۔ شعیب اختر نے اس کوچوان کو جواب دیا کہ میں جب پاکستانی کرکٹ ٹیم میں سٹار بن جاؤں گا تو تم سے ملنے ضرور آؤں گا۔ شعیب اختر کہتے ہیں کہ اس کوچوان کا نام آج بھی مجھے یاد ہے، وہ عزیز خان تھا، اور میرا یہ جواب سننے کے بعد اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ ہماری ڈیل ٹھہری۔ اس کے بعد شعیب اختر نے اسے اس بات پر بھی قائل کیا کہ وہ اگلی صبح انہیں ماڈل ٹاؤن پارک تک چھوڑ کر آئے گا جہاں پر ظہیر عباس پی آئی اے کی ٹیم کے لیے ٹرائل کنڈکٹ کر رہے تھے۔ شعیب اختر لکھتے ہیں کہ اس رات میں سکون کے ساتھ لاہور کی فٹ پاتھ پر تانگے والے کی جگہ پر سویا۔ عزیز خان نے ایک مہربانی اور بھی کی کہ اپنی مزدوری میں سے ہی اس نے ہمیں کھانا کھلایا اور اس سے اگلی صبح ہمیں ماڈل ٹاؤن تک پہنچانے کے لیے چل پڑا۔ تانگے صرف ایک خاص علاقے تک جا سکتے تھے، چنانچہ عزیز خان نے ہمیں وہیں پر اتارا اور وہاں سے ہم 2 گھنٹے پیدل چل کے ماڈل ٹاؤن تک پہنچے۔ شعیب اختر لکھتے ہیں کہ عزیز خان سے رخصت ہوتے وقت میں نے اپنا وعدہ دہرایا کہ اگر کبھی وہ سنے کہ کوئی کرکٹر اسے تلاش کرتا ہوا آیا ہے تو وہ یہ جان لے کہ شعیب اختر ہی تھا۔ اس کے بعد شعیب اختر کرکٹ ٹیم میں شامل ہوئے، سٹار بن گئے، ان پر ہن اور دولت برسنا شروع ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اشتہارات اور کرکٹ کی آمدن سے میں نے اپنا پنڈی والا گھر تعمیر کر لیا تو پھر مجھے احساس ہوا کہ ابھی ایک وعدہ پورا کرنا باقی ہے۔ چنانچہ ایک دن میں بھیس بدل کر لاہور پہنچا، وگ اور اینک کی مدد سے دادا دربار میں داخل ہوا، وہاں شکرانے کے نفل ادا کیے اور پھر میں اسٹیشن کی طرف چل نکلا تاکہ اسی ٹانگے والے کو تلاش کر سکوں جس نے 6 سال قبل مجھے سونے کے لیے اپنے فٹ پاتھ پر جگہ دی تھی اور اپنی مزدوری سے مجھے کھانا کھلایا تھا۔ شعیب اختر کہتے ہیں کہ اسے ڈھونڈنے میں مجھے کافی وقت لگا
لیکن آخر کار میں نے عزیز خان کو ڈھونڈ نکالا۔ وہ ایک کونے میں پڑا سو رہا تھا۔ میں اس کے قریب گیا، اسے جگایا تو وہ ڈر گیا، لیکن پھر میں نے اس کے قریب جا کر اسے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ جب میں پاکستانی کرکٹ ٹیم میں شامل ہو جاؤں گا تو تم سے ملنے آؤں گا۔ یہ بات سننا تھی کہ عزیز خان نے فوراً مجھے پہچان لیا اور ایک بچے کی طرح جمپ لگا کر مجھے گلے لگا لیا۔ وہ میرے گلے لگ کر میرے لیے دعائیں کرتا رہا اور یہ بار بار کہتا رہا کہ اسے یقین ہی نہیں آ رہا کہ میں شعیب اختر ہوں۔ اس کے بعد وہ خدا کی شان بیان کرتا رہا کہ معجزے اسی طرح ہوتے ہیں اور تم بھی ان معجزوں میں سے ایک ہو۔ عزیز خان نے شعیب اختر کو بتایا کہ اس کے لیے یہ خواب سے کم نہیں کہ ایک بندہ جو ایک رات اس کے ساتھ فٹ پاتھ پر سویا تھا وہ آج پاکستان میں سب سے زیادہ چاہے جانے والا شخص ہے۔ شعیب اختر لکھتے ہیں کہ لوگوں نے مجھے جب پہچان لیا تو وہاں پر ہجوم اکٹھا ہونا شروع ہو گیا۔ عزیز خان نے لوگوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ آپ کو کتنے زیادہ لوگ جانتے ہیں اور ہر کوئی آپ کو اپنے گھر لے جانا چاہتا ہے، لیکن میں نے عزیز خان سے کہا ہاں، لیکن تم نے مجھے اس وقت پناہ دی جب مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، اس لیے تم وہ واحد شخص ہو جسے میں جانتا ہوں اور میں یہاں صرف تم سے ملنے آیا ہوں۔ میں نے بہت زیادہ کوشش کی کہ اس عزیز خان کی جیب میں کچھ رقم ڈال دوں، لیکن اس نے قبول نہ کیا۔ عزیز خان دنیا کی نظر میں ایک غریب آدمی اور کوچوان تھا، لیکن وہ میری نظر میں عزت نفس اور انسانیت کا بہت بڑا شاہکار تھا۔ اس شام ہم نے ایک مرتبہ پھر اکٹھے کھانا کھایا اور اس بار بھی عزیز خان ہی نے پیسے دیے۔ اس نے کہا کہ اس رات بھی تم میرے لیے شعیب ہی تھے اور آج بھی میں چاہتا ہوں کہ تم شعیب ہی رہو، تم کبھی نہ بدلنا۔ اس کے بعد اس نے مجھے پوچھا کہ کیا وہ اس کے تانگے کی سواری کرنا پسند کرے گا۔ شعیب اختر نے جواب دیا کہ ہاں، کیوں نہیں، اور یوں ان دونوں نے اسی روٹ کی سیر کی جہاں 6 سال قبل PIA کے ٹرائل دینے کے لیے شعیب اختر آئے تھے تو عزیز خان انہیں لے کر گیا تھا۔ شعیب اختر لکھتے ہیں کہ اس کے بعد بھی عزیز خان میرے ساتھ رابطے میں رہا، حتیٰ کہ 4 سال قبل جب اس کی وفات ہو گئی۔ دوستو، شعیب اختر اپنی سٹرگل کے بارے میں بتاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب میں پنڈی کلب میں کرکٹ کھیلا کرتا تھا اور واپس پیدل گھر جاتا تھا تو گرمی کی وجہ سے مجھے سخت پیاس لگتی تھی۔ وہیں راستے میں ایک گنے کے جوس والا ہوتا تھا، مجھے گنے کا جوس بے حد پسند تھا، چنانچہ ایک بار میں اس کے پاس گیا اور کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن اگر تم مجھے مفت میں گنے کا جوس پلایا کرو تو ایک دن جب میں سٹار بن جاؤں گا تو تمہیں گنے کے جوس کی مشین لے کر دوں گا۔ پھر آہستہ آہستہ ہماری دوستی ہو گئی اور مجھے معلوم ہوا کہ اس کا نام طارق ہے۔ ایک بار طارق نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم سٹار بن جاؤ گے؟ میں نے اس سے کہا کہ اگر تمہیں میری آنکھوں میں آگ نظر آتی ہے تو میں ایک نہ ایک دن پاکستان کا سب سے بڑا سٹار ضرور بنوں گا۔ شعیب اختر کا کہنا تھا کہ اس نے مجھے 1.5 سال تک مفت میں گنے کا جوس پلایا۔ پھر میں جب پاکستانی کرکٹ ٹیم کا حصہ ہو کر سٹار بن کر واپس آیا تو میں نے اسے تلاش کرنے کی بہت کوشش کی۔ پھر آخر کار ایک دن مجھے معلوم ہوا کہ اس کی وفات ہو چکی ہے۔ جب مجھے اس کے وفات کی خبر ملی تو میں بے حد افسردہ ہوا اور اس کا گھر تلاش کرتا ہوا وہاں تک چلا گیا۔ میں نے اس کے لواحقین سے کہا کہ میں نے طارق سے وعدہ کیا تھا کہ میں اسے گنے کے جوس کی مشین لے کر دوں گا، لیکن اب میں آپ لوگوں کو مشین نہیں بلکہ ایک دکان لے کر دوں گا۔ پھر میں نے انہیں ایک دکان بنوا کر دے دی کہ شاید اس طرح سے طارق کا جو مجھ پر قرض ہے وہ ادا ہو جائے۔ تو ناظرین، دیکھا آپ نے کہ بظاہر سخت غصیلے اور اپنے عروج کے دور میں پاکستان کے سب سے زیادہ چاہے جانے والے کرکٹر شعیب اختر اندر سے کتنے نرم مزاج اور عاجز شخص تھے۔ آج کی ویڈیو میں ان کی داستان آپ تک پہنچانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ وہ تمام لوگ جو ان سکسیسفل لوگوں کو اپنا رول ماڈل بناتے ہیں وہ ان کی جدوجہد، کوشش سے بھرپور زندگی سے بھی آگاہ رہیں۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے آپ فیس بک اور واٹس ایپ میسنجر کے ذریعے دوسروں تک شیئر بھی کیجیے، اور اگر آپ نے ہماری ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھی ہے تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے، تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ہر وقت اور بر وقت ملتی رہیں۔